بسم الله الرحمن الرحيم انسان کے علاوہ ہر مخلوق اعلیٰ درجے کی تعلیم یافتہ ہوتی، انڈے سے نکلے، پیٹ سے نکلے، درخت سے نکلے، دانے سے نکلے، گٹھلی سے نکلے، ہر مخلوق جاندار ہو، نباتات ہوں، اعلیٰ درجے کی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور اپنا علم ساتھ ہی لے کر آتے ہیں، انہیں سکھاتا کوئی نہیں ہے۔ آم کی گٹھلی سے کیا نکلنا ہے، گٹھلی کو پتہ ہے مجھے کیا نکالنا ہے، پھل کیسا بنانا ہے، ذائقہ کیسا بنانا ہے، خوشبو کیسی بنانی ہے، آج تک اس کے خلاف کبھی نہیں ہوا، نہ آئندہ ہوگا۔ حقیر مخلوق ہے چیونٹی، اس کا انڈا کتنا چھوٹا ہوگا، اس سے نکلنے والی چیونٹی 1 سینٹی میٹر سے زیادہ دیکھ نہیں سکتی، وہ کیسے راستہ بناتی ہے، لائن کیسے بناتی ہے، غلہ ڈھونڈنے کیسے جاتی ہے، ایک شہد کے قطرے پر ہزاروں چیونٹیاں ایک دم کھچ کے کیسے آ جاتی ہیں۔ 10 کروڑ چیونٹیوں کا نروس سسٹم نکال کے وزن کیا جائے، 20 کروڑ چیونٹیوں کا نروس سسٹم نکال کے اس کا وزن کیا جائے تو 10 گرام بنتا ہے، 10 گرام۔ تو ایک چیونٹی کا وزن کتنا ہے، کون اس کو سکھاتا؟ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، اسے رب سکھاتا ہے۔ تو یہ ساری مخلوق میں یہ اللہ نے علم ضروری بلکہ ان کی ذات تک علم کامل بے خطا علم ڈال دیا ہے۔ اب شیر کو ڈنڈے مار مار کے گھاس نہیں کھلا سکتے، مر جائے نہیں کھائے گا۔ اب بکری کو ڈنڈے مار مار کے پلاؤ نہیں کھلا سکتے، قورمہ نہیں کھلا سکتے، بھوکی مر جائے گا نہیں کھائے گا۔ اس کے اندر ایک علم ہے جس میں خطا کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو چند مثالیں دی۔ انسان علم باہر سے لیتا ہے، اور چونکہ یہ امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ میرا آپ کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی، کان دیے، دل دماغ دیا، پرکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، لیکن ہمارا علم اللہ نے باہر رکھا ہے۔ ہم یہاں بچہ پیدا ہو، اسے انگلینڈ بھیج دیں تو وہ انگلش بولے گا، اسے پتہ ہی نہیں ہوگا پنجابی کیا ہے، سرائکی کیا ہے، پشتو کیا ہے۔ اور ہمارے بچے کو کسی سے ملنے نہ دیں تو وہ گونگا ہوگا، گونگا ہوگا۔ اب کوے کو کسی سے نہ ملنے دیں، وہ اپنا گانا آپ کو گا کے سنائے گا، وہی کہاں مک ہی نہیں سکے گی، وہ اندر سے وہ علم لے کر آیا ہے۔ اب گدھے کو کسی سے نہ ملنے دے، ایسا گانا سنائے گا ساز ہی توڑ دے۔ تو یہ اللہ کا علم ہے جو مخلوق کو عطا ہے۔ بلبل نغمے میں ہو، کوئل اپنے کوپ میں ہو، شیر اپنی دھاڑ میں ہو، ہاتھی اپنی چنگھاڑ میں ہو، اور کتا اپنے غرانے میں ہو، ان کو کہیں سے اپنی بولیاں سیکھنی نہیں پڑتی، یہ اندر سے لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ اب انسان کے بچے کو ڈال دیں، کوئی اسے نہ ملے تو وہ گونگا ہو، نہ وہ سننے، اس پہ پھر اس کچھ عرصے کے بعد اس کے سننے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی، دیکھنے کی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو انسان سب کچھ باہر سے لیتا ہے۔ ہمارے بارے میں ایک آیت ہے، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے۔ یہ انسان ہے۔ انسان کے علاوہ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، ہر چیز کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کا اسے راستہ سکھایا، اسے اس کا راستہ بتایا۔ انسان کے علاوہ ہر مخلوق غلط بھی لے لیتی ہے، صحیح بھی لے لیتی ہے۔ انسان کے علاوہ ہر مخلوق صرف صحیح لیتی ہے، غلط نہیں لیتی، لے ہی نہیں سکتی۔ انسان غلط بھی لیتا ہے، صحیح بھی لیتا ہے۔ انسان اپنی اندر سے کفر بھی نکالتا ہے، ایمان بھی نکالتا ہے، اس زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، ان نظروں کو بے حیا بھی کر دیتا ہے اور جھکا کے حیادار بھی کر لیتا ہے۔ وہ شربت بھی پیتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، وہ رشوت بھی لیتا ہے، اور وہ
حلال بھی کماتا ہے، وہ بدکاری بھی کرتا ہے اور نکاح بھی کرتا ہے، وہ ظلم بھی کرتا ہے اور انصاف بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے، پتھر کے آگے بھی جھکتا ہے اور اللہ کے سامنے بھی جھکتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، ہزاروں خداؤں کو مانتا ہے، کبھی وہ گائے کی پوجا کرتا ہے، کبھی صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ آپ کو ساری دنیا میں نمونے نظر آئیں گے ہر طرح، چونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے، علم باہر ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میرے بندے دو تار تیرے اندر میں نے لگا دی ہیں، تیرے اندر برائی کا تار بھی ہے تو تیرے اندر اچھائی کا تار بھی ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب تیری مرضی ہے مجھ پہ ایمان لا، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب تیری مرضی ہے مجھے چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلا جا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میں نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ شکر گزاری کا راستہ ہے، آگے اللہ تیرے استقبال میں ہے، یہ کفر ناشکری کا راستہ ہے، آگے جہنم استقبال میں ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اتنا واضح کر کے کفر اور اسلام کو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس کو دو ٹیلوں سے تشبیہ کی۔ نجد ٹیلے کو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہیں دونوں ٹیلے دکھا دیے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، آنکھیں آگے، وَلِسَانٍ، زبان بھی آگے، وَشَفَتَيْنِ، اور ہونٹ بھی آگے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور تمہیں دونوں راستے بھی بتا دیے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، چلے گا تو، تیرے پاؤں میں رکاوٹ نہیں آئے گی، حلال کما رکاوٹ کوئی نہیں، حرام کما رکاوٹ کوئی نہیں، رشوت کی روٹی کڑوی نہیں ہوگی، حلال کی روٹی میں شہد نہیں بھر جائے گا، خون پسینے کی کمائی میں کوئی مٹھاس نہیں آئے گی، اور چوری کے مال میں کوئی کڑواہٹ نہیں آئے گی، لیکن پیچھے ایک نظام چل رہا ہے، ایک سسٹم چل رہا ہے، ایک ایسا رب اس سارے نظام کو دیکھ رہا ہے۔ لا تأخذہ سنہ، جو اونگتا نہیں، ولا نوم، جو سوتا نہیں، لا يعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرہ کے برابر کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں، سواء منکم من اسر القول، کوئی آہستہ بولے، ومن جہر بہ، کوئی زور سے بولے، وہ دونوں کے سن لیتا ہے، ومستخف باللیل، وہ رات کے اندھیرے میں کوئی چلے اور کرے، ومسرب بالنہار، کوئی دن کے اجالے میں چلے اور کرے، تو وہ ایک ایسی ذات ہے جس کی نظر نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ احاط بصرہ بجمیع المرئیات، اور اس کی ایک مثال دی ہے، ہاں کیا خوبصورت، کہ تیرے رب کی وہ آنکھ ہے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کا احاطہ کیا ہوا ہے، نظر میں رکھا ہوا ہے، اور اس کی مثال کیا دی ہے، فَيَرَى دَبِيبَ النَّمْلَةِ السَّوْدَاء عَلَى الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ، سبحان اللہ۔ کہ تیرا رب جانتا ہو کیسا دیکھتا ہے، اندھیری رات ہو، ایک اندھیرا، کالا پہاڑ ہو، دوسرا اندھیرا، کالا پتھر ہو، تیسرا اندھیرا، کالی چونٹی ہو، چوتھا اندھیرا، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تیرا رب کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر، کالی چونٹی کو دیکھ رہا ہے؟ نہیں، یہ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ چونٹی کے حقیر ٹانگوں سے کالی رات، کالے پہاڑ، کالے پتھر، کالی ٹانگوں سے جو ایک ہلکی سی لکیر پڑی ہوئی ہے اور پڑتی چلی جا رہی ہے، اور ایسی کروڑوں چونٹیاں رینگ رہی ہیں، تیرا رب اپنے عرش پر اس لگنے والی لکیر کو بھی دیکھتا، اس پڑنے والی لکیر کو بھی دیکھتا ہے، تو طارق جمیل کو کیسے نہیں دیکھے؟ جو ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، جو بازار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ زینب کے کو نہیں دیکھے گا جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، جو بازار میں جا رہی ہے؟ یہ میرے رب کی طاقتور نظر، پیچھے ایک اللہ ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا تو ایک ہمارے یہ ٹورزم کے چیئرمین ہیں، وہ گئے ہوئے تھے کوریا، ان کا فون آیا، میں نے فون آگے کہنے کہ میں یہاں آیا، لوگ بڑے انوسنٹ ہیں، اگر یہاں اسلام کی دعوت چلے، میں نے ایک کو دعوت دی کہ تم یہ دیکھ رہے ہو پہاڑ، یہ دریا، یہ درخت، یہ سبزہ، یہ سب کس نے بنایا؟ کہنے لگا کس نے بنایا؟ کہا یہ گاڈ نے بنایا۔ کہنے لگا تو گاڈ کو کس نے بنایا؟ تو کہا پھر مجھے اس کا جواب نہیں آیا، تو مجھے آپ کا خیال آیا، آپ ہوتے تو پھر اس کا کوئی جواب ہوتا۔ میں نے کہا اس کا جواب تو گاڈ کے اندر موجود ہے،
لفظ گاڈ اس ہستی پر بولا جاتا ہے جسے کسی نے نہ بنایا. لفظ کی وجہ یہ ہے، لفظ کے اندر یہ معنی ہے کہ وہ ہستی، وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اسے گاڈ کہتے ہیں انگلش میں، اسے اللہ کہتے ہیں عربی میں، اسے خدا کہتے ہیں فارسی میں، اسے یزداں کہتے ہیں فارسی میں، اسے بھگوان کہتے ہیں ہندی میں. جسے کسی نے نہ بنایا ہو وہ اللہ ہے. باقی یہ جتنے الفاظ ہیں یہ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں بنتے. اس لیے میں عام طور پہ اپنے بیانوں میں کہتا ہوں، ہمارے بر صغیر میں لفظ سے اللہ کے لیے خدا استعمال ہوتا، خدا 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 خدا. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ سے ہوتا ہے، لہذا خدا کی بجائے اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو، کہو اللہ. آسمان تک نور پھیل گیا ہے، آسمان نہیں عرشوں تک نور پھیل گیا ہے. وہ ذات جسے کسی نے نہ بنایا ہو اس کا نام ہے اللہ. جس نے سب کچھ بنایا اس کا نام ہے اللہ. جس نے کسی چیز کو اٹھایا، جس نے کسی چیز کو بچھایا، کسی کو بہایا، کسی کو گاڑ دیا، کسی کو اڑا دیا، کسی کو دبا دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو پرواز دے دی، کسی کو پستی دے دی، کسی کو بلندی دے دی، اس کا نام ہے اللہ. میرے عزیزو، ہمارے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان، ویسے تو ہم دو ہستیوں کے احسان نہ گن سکتے ہیں، نہ گنے جائیں گے، چاہے قیامت تک نہیں. یہ ریت کے ذروں کے برابر عمر لے لیں اور ہم ان دونوں ہستیوں کے احسان گننا چاہیں، نہیں، ناممکن ہے، ناممکن ہے. لیکن پہل کی جا سکتی، پہل. سب سے پہلا، سب سے بڑا، سب سے عظیم احسان اس کائنات کے انسانوں کا، بلکہ کل کائنات پر، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہم پر ہوا، وہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا اور اللہ کا صحیح پتہ بتایا. کیونکہ ہر مذہب وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، جب اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو نظریات بدل جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لیکن یہود نے عزیر ابن اللہ، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لیکن قالت النصارى المسیح ابن اللہ، لیکن نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرک کی جڑیں کاٹ کر اور ایک اللہ کو 3 آیات 4 آیات میں اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اسے اللہ کہتے ہیں. میرے حبیب نے بتائیے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. قریش آ کر کہنے لگے انصب لنا ربک، انصب لنا ربک، اپنے رب کا کوئی عطا پتہ بتاؤ، کوئی پیڑھی بتاؤ، کوئی نسب بتاؤ. تو ہمارے نبی کے فرمانے سے پہلے جبریل اترا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی پہچان ہے، یہ آپ کے رب کا تعارف ہے. کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، انہیں بتاؤ وہ اللہ ہے. وہ کیسا ہے؟ احد، واحد کسے کہیں؟ جس کا شریک کوئی نہ ہو. احد کسے کہیں؟ جس جیسا کوئی نہ ہو. وہ کیسا ہے؟ احد، اس جیسا کوئی نہیں. وہ کیسا ہے؟ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ کیسا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں. وہ کیسا ہے؟ لم یولد، کسی کا بیٹا نہیں. وہ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں. هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی زمین آسمان میں تیرے اللہ جیسا، تیرے اللہ کا مثل؟ الفرد لا ند لہ، العلی لا سمیہ لہ، الظہیر لا غنی لہ، الصمد القاہر بلا معین، المدبر بلا مشیر. میرے نبی کی دعا سنو اپنے رب کی تعریف میں. صبح شام، صبح شام میرے نبی اپنے رب کی یوں تعریف فرماتے تھے. سارے انسانوں کی تعریف کٹھی کریں اللہ کے بارے میں
تو میرے نبی کی حمد و ثنا اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ چند الفاظ میں سمندر آ جاتے تھے، چند الفاظ، ہم تو عربی نہیں جانتے نا، ہماری بدقسمتی ہے، انہیں کوئی لمبے چوڑے الفاظ نہیں ہیں۔ میرے نبی کی تو 23 برس کی زندگی تھی، کوئی کتابیں نہیں ہیں، الکلمات جن کو سما ایک مثال سے واقعہ سنا دو۔ طفیل بن عامر دوسی آئے، ان سے مکے والوں نے کہا ایک جادوگر ہے، جو اس کی سنتا ہے نا اسی کا ہو جاتا، لہذا اس کی بات نہ سن لیں۔ طفیل کہتے ہیں میں ڈر کے نا میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال کہ میں سننی ہی کوئی نہیں، کہ تو میرے اوپر جادو نہ چل جائے۔ طواف کر رہا ہے اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، چہرے پر نظر پڑی تو کشش پیدا ہو گیا، کہنے لگا یہ کون؟ تو قریش نے کہا ہوا وہی تھے جادوگر جڑا سے دس ہے۔ تو اچھا کہ میں نے پھر دیکھا تو مجھے خیال آیا میں اتنا بڑا سردار آدمی اور اتنی بڑی قوم کو میں لیڈ کرتا ہوں اور شعر و شاعری کو سمجھتا ہوں، مجھے تو یہ چہرہ جادوگر کا نظر نہیں آتا، میں اس کی سنتا ہوں، اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، نہیں ہوگی تو نہیں لوں گا۔ تو جا کے پاس بیٹھ، روئی نکال دو۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اب کہنے لگا یا محمد ما تقول، کیا کہتے ہو؟ ہم جو عجمی ہیں نا، ہمارے مزاج میں بات کو لمبا کرنا، لمکائی جاؤنا، لسی پانی ٹھوکی جاؤنا، اور عرب کے مزاج میں مکھن نکال چند الفاظ میں پوری کتاب بھر دیتی۔ ایک ایسے واقعہ مزے کا سنا، میرا دوست عرب شاعر، ہم کٹھے قطر، تو ایک مضمون چل رہا تھا، میرے اس کے درمیان ایک بات چل رہی تھی، اس بات پر میں نے تائید کے لیے چند اشعار پڑھے کہ ہاں واقعی یہ بات ایسے ہی ہے، ہم دونوں ایک بات پہ متفق تھے۔ تو میں نے کہا وہ شاعر کہتا ہے وَمِمَّا شَجَانِي أَنَّنِي كُنْتُ نَائِمًا أُعَلِّلُ مِنْ بَرْدٍ بِطِيبِ التَّنَسُّمِ إِلَىٰ أَنْ دَعَتْ وَرْقَاءُ مِنْ غُصْنِ أَيْكَةٍ تَفَرَّدَ مَبْكَاهَا بِحُسْنِ التَّرَنُّمِ فَلَوْ قَبْلَ مَبْكَاهَا بَكَيْتُ صَبَابَةً بِسُعْدَى شَفَيْتُ النَّفْسَ قَبْلَ التَّنَدُّمِ وَلَكِنْ بَكَتْ قَبْلِي فَهَيَّجَ لِيَ الْبُكَاءُ بُكَاهَا فَقُلْتُ الْفَضْلُ لِلْمُتَقَدِّمِ۔ کتنا لمبا چوڑا کلام ہے۔ وہ کہنا کہ تم جو عجمی ہو نا تم لمبی بات کرتے ہو، لسی پانی ٹھوکی جانتے ہو، اور ہم جو عرب ہیں ہم دو لفظوں میں بات ختم کرتے ہیں کہ یہ جو تم نے مضمون اتنا لمبا چوڑا بیان کیا ہے یہ 2 اشعار میں آ جاتا ہے، صرف 2 اشعار میں۔ نقل فؤادک حیث شئت من الہوا ما الحب الا للحبیب الاول کم منزل فی الارض یألفہ الفتى وحنینہ ابدا لأول منزل، کہ تیرے 6 اشعار کا مضمون ان 2 اشعار میں آ جاتا ہے۔ یہ مزاج عرب ہے، تو میرے نبی نے کوئی بیٹھ کے 2 گھنٹے تقریر نہیں کی، سننا ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ایسے کانپ گیا طفیل، کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر۔ کاش میں آپ کو سمجھا سکتا، میں تو آپ نے پورا سمجھا، انہوں کی سمجھائی۔ کہنے لگا دوبارہ کہو، تیرے چند جملوں نے ساتوں سمندر پی لیے، یہ ہے کلام عرب کا حسن، تیرے چند جملوں نے۔ آپ نے پھر کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ کا ہاتھ بڑا، مجھے کلمہ پڑھا۔ ہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو تعریف میرے نبی نے اپنے اللہ کی کر دی ایسے چند جملوں میں، قیامت تک نہ بعد میں ہوگی نہ پہلے ہوئی ہے۔ تو میرے نبی کی صبح و شام کی دعا کیا ہے؟ اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى
انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر اقرب شهيد وادنى حفيظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصي كتبت الاثار ونسخت الاجال القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه الحلال ما احللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والامر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك انت الله الرؤوف الرحيم. اب اس کو ترجمہ تو نہیں سمجھ میں آئے گا لیکن ریدم تو اچھا لگ رہا ہوگا. کیا ریدم ہے, کیا موسیقی ہے, کیا موسیقی ہے. اے اللہ پوری دھرتی میں تیرے سوا کوئی نہیں جس سے میں یاد کروں, تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے سر جھکاؤں, تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے جھولی پھیلاؤں, ہاتھ پھیلاؤں, تیرے سوا کوئی نہیں جو کھل کے دے اور دیتے ہوئے خوش ہو, تیرے سوا کوئی نہیں جو ندا اور صدا اور پکار پر حاضر ہو. تو ہی ہے جو صدا پہ آتا ہے, ندا پہ آتا ہے, پکار پہ آتا ہے, بلکہ تجھے تو آنا ہی نہیں پڑتا کہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تو پہلے ہی شارک سے زیادہ قریب ہے. یہ تو ہمارے انداز ہیں یا ہمارے لاڈ ہیں یا ہماری نادانی ہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں تو آ جا, وہ تو پہلے ہی میں قربان جاؤں ذات پر. دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون, دیکھو نظر نہیں آتا, لا تخالطہ الظنون, تصور میں لاؤ نظر نہیں آتا. تصور کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے, تصور کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے. دیکھنا چاہو نظروں کے پار, سوچنا چاہو خیالات کے گھوڑے تھک کے مر جائیں گے, گر جائیں گے, پہنچ نہ پائیں گے. جب وہ اتنا دور ہو گیا کہ خیال بھی نہ پہنچے, آنکھ بھی نہ پہنچے, تو ہماری کون سمجھے گا. سبحان اللہ, دو مختلف چیزیں میرے رب نے اپنے اندر جمع کر کے دکھائیں. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میں ان دوستوں کے قریب ہوں اور ان سے دور ہوں. اگر میں ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو مجھے وہاں جانا پڑے گا ممبر اٹھا کے, پھر ان سے دور اور ان کے قریب. لیکن میرا رب جس وقت میں اتنا دور ہے کہ نظر نہیں آتا, جس وقت میں اتنا دور ہے کہ خیال نہیں جاتا, اسی وقت میں اتنا قریب ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید, میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب. پکار تیرے ساتھ نیند سے پاک. جس کو پکارو گے کبھی سویا ہوگا, جس کو پکارو گے کبھی فون بند ہوگا, جس کو پکارو گے کبھی دنیا سے جا چکا ہوگا. اور میرا رب کیا ہے, موت سے پاک, نیند سے پاک, اونگ سے پاک, تھکن سے پاک, تھکاوٹ سے پاک, مر جانے سے پاک, بیوی سے پاک, بچوں سے پاک. متخذ صاحبہ, بیوی نہیں, ولا ولدا, بچہ نہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک, شریک کوئی نہیں. ولم یکن لہ ولی من الذل, مددگار کوئی نہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض, کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے. وہو العزیز الحکیم, عزت و حکمت والا. لہ ملک السماوات والارض, زمین آسمان کا شہنشاہ ہے. یحیی و یمیت, زندگی موت کا مالک ہے. وہو علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر, قدرت. عالم علام, قادر قدیر, غالب غلاب, عالم علیم, قادر قدیر, جابر جبار. کہاں سے الفاظ لاؤں اس ذات کی تعریف اور توصیف کو بیان کرنے کے لیے. ساری کائنات تیرے رب کے سامنے کھلی کتاب. ہم بنے ہوئے, وہ بنانے والا. ہم مرنے والے, وہ مرنے والا. ہم کھانے والے, وہ کھلانے والا. ہم طلبگار, وہ دینے والا. ہم مدد کے محتاج, وہ مدد کرنے والا. ہم ستائے ہوئے, وہ مدد کو پہنچنے والا. ہم رونے والے, وہ آنسو پوچھنے والا. ہم سوال کرنے والے, وہ پورا کرنے والا. وہ جابر, میں مجبور. وہ ناصر, میں منصور. وہ قاہر, میں مقہور. وہ غالب, میں مغلوب. وہ حاکم, میں محکوم. وہ رب, میں مربوب. وہ وکیل, میں موکول. وہ ایک ہی تو ہے. ہر شے سے پہلے دیکھو تو اللہ, ہر شے کے بعد دیکھو تو اللہ, ہر شے کے اوپر دیکھو تو اللہ. کل کائنات کے چپے چپے, ذرے ذرے میں دیکھو تو اس کی قدرت, اس کی نیرنگیاں, اس کی شہنشاہی کے جلوے ہیں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق
تمہیں چپے چپے میں دکھا دوں گا. ذرہ بولے گا اللہ ہے, پتا بولے گا اللہ ہے, پہاڑ بولے گا اللہ ہے, دودھ نکلتا ہوا تھنوں سے بولے گا مجھے بنانے والا ہے جس کا نام ہے اللہ. چارہ پیٹ میں جائے, خون گندا بنے, پیشاب گوبر گندا بنے اور اس میں سے سفید دودھ نکلے, وہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے. مشک نافے میں بن کر پکارتا ہے کہ اللہ ہے. سانپ کے گلے میں زہر کی تھیلی پکارتی ہے اللہ ہے. عقاب کی اڑان بتاتی ہے اللہ ہے. پھول کی مہک بتاتی ہے اللہ ہے. گلاب کا سرخ رنگ بتاتا ہے اللہ ہے. مٹی کے انسان کا بولنا علم کے چشمے بہا دینا بتاتا ہے اللہ ہے. آسمان کی بلندی میرے رب کی نشانی, زمین کا فرش میرے اللہ کی نشانی, سورج کی تپش میرے آپ کے اللہ کی نشانی, چاند کی ٹھنڈک میرے آپ کے اللہ کی نشانی, رات کا اندھیرا اللہ کی نشانی, دن کا اجالا اللہ کی نشانی, زمین سے چشموں کا نکلنا اللہ کی نشانی, پہاڑوں میں سے معدنیات کا نکلنا میرے اللہ کی نشانی, زمین سے تیل کا نکلنا میرے اللہ کی نشانی. وہ احد ہے, وہ اکیلا ہے, شراکت سے پاک ہے, بیوی بچوں سے پاک ہے, ذوق سے پاک ہے, قدرت میں کامل, طاقت میں کامل, ہیبت میں کامل, جلال میں کامل, کبریائی میں کامل. وہ کہتا ہے صرف اپنے رب کو پکار اور کسی کو نہ پکار, میں تیری پکار پہ لبیک کہوں. تم سارے بچے میری اکیلے کی سن رہے ہو, یہاں صرف دو بولنا شروع کرو, صرف دو. تم کہو گے او میاں میاں ہے کہ بولو, تجھے دو کی مصیبت پا چڑھنا, ہم نہیں سن سکتے کیا کہہ رہے ہو. اور میرا اللہ کیا کہتا, لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم. میرے بندو سنو, اول آخر, انسان جنات, زندہ مردہ, خشک تر, مرد عورت, بوڑھے جوان, سارے اکٹھے ہو جاؤ, سارے اکٹھے ہو جاؤ. فسالونی, اور مجھ سے مانگو, مانگو اپنی اپنی زبانوں میں مانگو, اردو میں, ہندی میں, فارسی میں, انگریزی میں, پشتو میں, ہر زبان والا بولے. اس وقت میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں, اور اللہ سارے اکٹھے کرے تو ہزاروں زبانیں مٹ گئی, ہزاروں زبانیں پیدا ہوں گی. سارے اپنی زبانوں میں اللہ کو پکاریں, گونگے اپنی اشاروں میں پکاریں, معذور اپنے دل کی دھڑکنوں سے پکارے. جو بول نہیں سکتا, اشارہ بھی نہیں کر سکتا, دل کی دھڑکن سے پکارا اللہ کو, گونگے نے اشارے سے پکارا اللہ کو, گورے نے انگریزی فرینچ میں پکارا اللہ کو, اٹیلین میں پکارا اللہ کو, ہالینڈی میں پکارا, ڈچ میں پکارا اللہ کو, کالے نے ہausa میں پکارا اللہ کو, ایشین نے پتہ نہیں کتنی زبانوں میں پکارا اللہ کو. میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم. تم سب جب اکٹھے بولو گے تو تم سب کی الگ الگ تمہارا اللہ سنے, الگ الگ سنے گا, الگ الگ سنے گا. اب بچے ہی تو 2-4 ماں کے بچے اکٹھے آ جائیں, مانگنا بولنا شروع کر دیں, سارے نے لتر پھیر دیتی ہے, لوتاں جیاں بغیر پائے گئی ہیں, وہ سب پہ لتر پھیر دیتی ہے. تو میں اس رب پہ قربان جاؤں جو کل کائنات کی سنتا ہے اور سننے میں دھوکہ نہیں, سننے میں غفلت نہیں. پھر کہتا میں سب کا چاہا دے دوں, تو تیرے رب کے خزانوں میں ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. ایک ذرے کے برابر کمی نہیں آتی, ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی. میرے آپ پر ہمارے نبی کا سب سے بڑا احسان, ہمیں اللہ سے ملایا, ہمیں اللہ کا تعارف کروایا, ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا. وَإِذْ فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. میری بات ہو نا وہ گٹر میں ڈال دو, اور اگر میری بات اللہ کی کتاب سے اور نبی کے فرمان سے ہو تو اللہ کے واسطے کان بھی کھول کے سنو, تو اکھیاں بھی کھول کے, کہ میں اپنے نہیں کہتا ہوں, میں جو کہتا ہوں ساتھ بات پیش کرتا ہوں, یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے, یہ میرا نبی کہہ رہا ہے. میرے نبی کا فرمان قل هو اللہ احد, میرے اللہ کا فرمان, میرے نبی کی زبان, اللہ اکیلا ہے. لہذا کیا کر, جب مانگنا ہو تو اسی سے مانگ, جب پکارنا ہو تو اسی کو پکار, مدد چاہیے تو اسی سے مدد مانگ.
کہ وہ اس کے لشکر کامل، اس کی طاقت کامل، اس کے خزانے کامل، اس کی ہیبت کامل، اس کا علم کامل، اس کی قوت کامل، اس کی قدرت کامل. ان القوت للہ قل ان الامر كله للہ الامر من قبل ومن بعد ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر فتبارك الله رب العالمین. زمین آسمان کا بنانے والا، سورج چاند کا بنانے والا، زمین کا فرش بچھایا، والارض بعد ذلك دحاها، پانی نکالا، اخرج منها ماءها، چارہ نکالا، ومرعاها، پہاڑ گاڑ دیے، والجبال ارساها، کس لیے؟ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے، تمہارے سارے جانور کے لیے. ایک اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو، اللہ سے جڑو. دکھڑے اللہ کو سنو، دکھڑے اللہ کے آگے رکھو. اللہ کی قسم اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کی قسم اللہ کے سوا کوئی ضرورتوں کا پورا کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی تو لامحدود خزانوں اور طاقت کا مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی موت سے پاک نہیں. اللہ اپنی ذات میں لا مکان و لا زمان ہے. موت، ضعف، بیماری، بخل، ان چیزوں سے پاک ذات ہے. تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے، تیرے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے. زبان سے مت بول، تالو سے لگا زبان، اور دل کی دھڑکن میں اللہ کو پکار. لڑکی ہے، لڑکا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بڑھیا ہے، یہ تو انسان ہے. سانپ بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے لیے بھی لبیک کی صدا دیتا ہے. تو بھی میرے مخلوق ہے، بول کیا چاہیے. اس کے لیے بھی چوہے کو پہنچاتا ہے، چل میرے سفدی غذا بن. لا الہ الا اللہ میرے نبی کا میرے اوپر پوری امت پر احسان ہے کہ ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، صحیح پتہ بتایا. اکیلا ہے، سب علیہ اللہ بکاف عبدہ. وہ کہتا ہے یا میرے بندو یہ تو بتاؤ کیا میں اکیلا کافی نہیں؟ کیا عجیب بات ہے. پہلے ایک اور طرف سنو، کفا باللہ وکیلا، میں اکیلا، مجھے وکیل بنا لے، میں اکیلا کافی ہوں. یہاں کے وکیل تمہیں، تمہارا وکیل بن کر تمہیں ہی بیچ دیں گے. اس دیس کا وکیل، معذرت کے ساتھ میرا سارا دیس ڈوب چکا ہے، وکیل کا تو نام آ گیا. میرا ڈاکٹر تاجر بن چکا ہے، وہ مریض کو دیکھتا ہے ایز اے کسٹمر، دیکھتا ہے کہ گاہک آ گیا، گاہک آ گیا. میرا بازار دھوکے سے بھر گیا ہے، میرے ہسپتال تجارتی اڈے ہیں، میرے تعلیمی ادارے تجارتی اڈے بن چکے ہیں. میرے دیس کا انصاف بک جاتا ہے، وکیل بک جاتا ہے، جج بک جاتا ہے. ایک ہمیں اللہ رسول کو جواب دینا پڑے گا آخرت میں، اور ایک ان 6 لاکھ مظلوم شہداء کو جواب دینا پڑے گا جو اس ملک کے بنانے میں ذبح کیے گئے. کہ کم وقت تو اس لیے ہم نے جانے دی تھی کہ تم یہاں فحاشی کے اڈے چلے، جوئے کے اڈے چلے، شراب کو پھٹیاں چلا، مظلوم کی آہوں سے بے نیاز ہو کر، ظالم کے غرانے سے ڈر کر پیسوں پہ بک جاؤ. جس دیس میں قلم بک جائے، وکیل قلم بک جائے، جج وہ دیس کھڑا ہوا، یہی بہت بڑی غنیمت کی بات. کیونکہ میرے اللہ کو سب سے زیادہ غضب کفر و شرک پر بھی نہیں آتا، سب سے زیادہ غضب اللہ کو ظلم پر آتا ہے. جب ظلم کیا جاتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. اور مظلوم ایک برادری ہے، مسلمان ہو کافر ہو، ایک برادری ہے، مسلمان ہو کافر ہو. مظلوم کی آہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے. اس کے لیے کافر اور مسلم ہونے کی قید کوئی نہیں ہے. اگر وہ مظلوم ہے تو اللہ کا غیبی نظام اس کے خلاف چلے گا. ہاں، ایک بڑھیا کہ میں دعا میں بھی واسطہ دیا کرتا ہوں اللہ کو، وہ گئی تھی کسی کام تو پیچھے بادشاہ نے اس کی جھونپڑے کو گرا دیا. وہ واپس آئی تو جھونپڑا گرا پڑا تھا. انہوں نے کہا میرا کس نے گرا دیا جھونپڑا؟ کہ بادشاہ نے کہا کہ میرے محل کے سامنے اچھا نہیں لگتا، گرا دو. ہائے، اس نے ہاتھ اٹھایا، کہا میرے مولا میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا.
میں موجود نہیں تھی، تو موجود تھا. بس یہ الفاظ تھے کہ بادشاہ محل سمیت زمین میں دھس گیا سارے کا سارا زمین میں. میرے نبی کا پوری کائنات پر احسان کہ میں اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، اللہ کا پتہ بتایا، شہرک سے قریب بتایا، رحمت کا پیکر بتایا. اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے جڑو، اس اللہ سے مانگو، اس اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اس کے آگے سجدوں میں سر رکھو، اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگو. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم وہ سنے گا. کفا باللہ وکیلا، کہ مجھے وکیل تو بنا، پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. کفا باللہ ولیہ، مجھ سے دوستی لگا، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. کفا باللہ حفیظا، مجھے حفاظت کے لیے لیا. سارے کلاشن کو فعال، سورے بیچارے پہرے دار بھی مارے جاتے ہیں اور سردار بھی مارے جاتے ہیں. میرا اللہ کہتا مجھے حفیظ بنا. دیکھ میں موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کے دکھایا، اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال کے دکھایا، ابراہیم کو آگ کے ڈھیر پہ پال کے دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کے دکھایا، آدم کو مٹی کے پتلے سے انسان بنا کے دکھایا، حوا کو اس کی پسلی سے نکال کے دکھایا. یہ سب میرے رب کے کرشمے. کفا باللہ حفیظا، مینو بنانے کے بعد ایک میں تیری حفاظت کی میں کر. کفا باللہ حفیظا، کفا باللہ ولیہ، کفا باللہ رقیبا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ علیما، کفا بربک ہادیا و نصیرا. پہلے تو یہ رخ ہے اللہ تعالیٰ یہ کہ میں تمہارے لیے وکیل بن جاؤں، کافی ہوں. حفیظ بن جاؤں، کافی ہوں. نگہبان بن جاؤں، کافی ہوں. دوست بن جاؤں، کسی دی لوڑ کوئی نہیں. اس تو بعد کسی دی لوڑ کوئی نہیں، بس کوئی سا ہے. پھر کہتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، مجھے جب دوست بناؤ گے نا پھر تم دیکھو کہ میں اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا، اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، کبھی میرے سامنے کبھی مخلوق کے سامنے، تو پھر اللہ یہ آیت لاتا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، میرے بندے کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ کیوں میرے کلے تے اعتبار کوئی نہیں؟ کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ میری طاقت کو بھول گئے تو جی ساڑھی سندا نہیں. یہ کس نے کہا سندا ہے؟ وہ تو کہتا ہے میں قربان جاؤں. امن یجیب المضطر اذا دعا، اس نے تو تقوی کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے تو ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی، اس نے تو نماز کی شرط بھی نہیں لگائی. اس نے کہا یہ میرے نال گل کرنی ہے تو ایک کام کر لو، جو نہ پوری کرن تو وتا کھیل. ایک کام کر لو سر. مسلم اور مشرک کی قید نہیں لگائی. امن یجیب المضطر اذا دعا، میرے سامنے تڑپ کے آ جا اور میرے سامنے آہیں بھر کے آنسو بہا کے مانگ، پھر میں نہیں دیکھوں گا تو مسلم ہے کہ کافر ہے. پوری کو یہ تو آج کے ہماری نادان لوگ ہیں. ساڑھی سندا نہیں، توڑی مڑیندہ نہیں. اللہ بھائی نیچے موڑ دے. بے نیاز ہے، سمد ہے. مانگ تو صحیح اللہ کے بندے، میرے بندے مانگ تو صحیح. میں نے کب کہا کہ میں نہیں سنتا ہوں؟ ہائے کیسے سنتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آ گیا، بارش نہیں ہو رہی. سب نے آ کر عرض کی حضور بارش کی دعا کریں. کہا چلو. بارش کی دعا کی، نماز پڑھی، دعا کی، دھوپ اور تیز ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ اسی بارش ہوگی تو دھوپ اور ودا چڑھ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو لوگ کھڑے ہیں اس میں ایک آدمی ہے 40 سال سے میرا نافرمان ہے. 40 سال میں اس کی ساری فائل سیاہی سے بھری ہوئی، کوئی ایک وائٹ ڈاٹ کوئی نہیں، ایک سفید نقطہ کوئی. جب تک کھڑا ہوا ہے بارش نہیں کروں. وہ کتنا گناہگار تھا جس کی دعا نے کلیم اللہ کی، جس کی گناہوں نے کلیم اللہ کی دعا کو روک دیا. خیال میں آ رہے میری بات؟ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی نکل جا میاں سارے دا بیڑا نہ بوڑ. تو اس نے ادھر دیکھا بھائی شاید کوئی میرے جا ہور بھی ہوئے. وہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اب وہ کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفسی، اب اگر میں نکلا تو میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. ولو مکثت لمنع الناس المطر، اور اگر میں کھڑا رہا تو بارش نہیں ہوتی. ٹھیک ہوگی بات؟ اب یہ اللہ کو پکارنے لگا
اور یہ پکار اللہ کی محبت میں نہیں، نہ ہی گناہوں کی ندامت میں ہے، یہ پکار ہے عزت بچانے کے لیے کہ میری عزت رہ جائے۔ تو اب یہ دل ہی دل میں کہتا ہے کہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی، میرے رب 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے مہلت دیتا رہا، مجھے چھپاتا رہا، جئتک تائبا فاقبلنی، مجھے معاف کر دے۔ اب اگر تو نے بارش نہ کی، مجھے نکلنا پڑا، میں ذلیل ہو جاؤں۔ آپ نے توبہ کی کیفیت دیکھی کہ عزت بچانے کے لیے ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، ندامت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے ہے کہ یا اللہ میری عزت رکھ، میں توبہ کرتا ہوں۔ 40 برس کی نافرمانی 40 سیکنڈ بھی نہیں لگے۔ اللہم انی عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی فجئتک تائبا فاقبلنی، 5 سیکنڈ، 1-2 جملے اور گھٹا اٹھی اور بارش شروع ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ بندہ تھا نکلیا کو نہیں، بارش کیوں میں ہو گئی؟ اپنے رب کی سنو، موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل ہو۔ ایسا رب، ایسا اللہ۔ یہ ہمارے دیس کے خطیبوں نے اللہ کو تھانے دار بنا کے دکھایا، اور اللہ تو کریم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہو، یا اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے؟ جس کی وجہ سے روکی تھی اس کی تو فعل ہو گئی۔ کہاں؟ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کر لی۔ منا سکتے ہو کسی نے 2 سیکنڈ ٹائمز؟ ماں جیسا پیارا رشتہ، وہ ناراض ہو جائے، زور لاؤ، منا کے دکھاؤ، کتنے پسینے نکلوائے گی، پھر جا کے معاف کرے گی۔ واہ میرا رب، تو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ 40 سال کی غلاظتیں، گندگیاں، اور یوں کہ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی وجہ سے۔ کہ اللہ کیوں، کیسے؟ کہ اس نے توبہ کی، ہم نے صلح کی۔ کہ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ، جب نافرمانتا نہیں بتایا، جب توبہ کر لی کیسے بتاؤں؟ موسیٰ لوگوں سے کہتا ہوں کسی کے عیب نہ کھولو، تو میں اپنے بندے کے عیب خود کھولوں؟ بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ اللہ ہے۔ یہ تعارف میرے نبی نے کروایا لا الہ الا اللہ کا۔ میرے عزیزو، آپ ہمارا سرمایہ ہو۔ تربیت کا سب سے پہلا سنگ میل، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے کہ اللہ سے جڑ اور سب سے کٹ جاؤ۔ سب سے نگاہوں کو پھیر لے، سب سے نظروں کو پھیر لے۔ اللہ سے جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جنید بغدادی بن جاؤ گے، بشر رہو گے۔ گناہ ہو جائے سر جھکا دے، گناہ ہو جائے سر جھکا دے، پھر اس کا معاف کرنا دیکھ کیسے۔ ایک اور واقعہ سنا، بنی اسرائیل کے سنا تو، کفل ایک نوجوان تھا، روزانہ وہ رات کو بدکاری کرتا تھا، شراب اور عورت، روزانہ رات۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار میں لے کر آیا، کچھ 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے 60 دینار، سونے کے سکے تھے، 10 لاکھ ایک لڑکی ایک رات۔ جب کمرے میں آیا، دروازہ بند کر کے دیکھا تو وہ لڑکی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں تھی۔ اس نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، عزت دار کی بیٹی ہوں، بھوک نے یہاں تک پہنچایا۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی۔ میں تمہیں بچوں کیا بتا، میرا ہوم ڈسٹرکٹ تو ملتان ہے۔ 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا، 1818۔ مظفر خان رحمت اللہ علیہ کی حکومت، 5 بیٹوں سمیت وہ شہید ہوئے۔ تو اس نے 3 بازار حسن بنائے اس وقت 1818، ایک ملتان میں، ایک کہروڑ پکا میں، اور ایک میرا جو ہوم ٹاؤن ہے تلمبا، جس سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گاؤں ہے۔ ایک تلمبا میں اس نے بازار حسن بنایا اور وہاں 1 مہینہ قیام کیا۔ تلمبا پرفضا جگہ تھی، راوی اس کو ہٹ کرتا ہوا جاتا تھا، تو اس نے پیچھے ایک بارادری بنوائی، وہاں 1 مہینہ قیام کیا۔ وہ علاقہ بارادری کے نام سے مشہور تو ہے، پر وہ بارادری مٹ چکی ہے۔
چند سال پہلے مجھے خیال ہے میں ساری دنیا پھرتا ہوں، یہ بازار حسن کی بچیاں میں کبھی جا کے ملا نہیں، کبھی جا کے ان سے میں نے بات نہیں کی، اور اس بازار میں گزر بھی جاؤ تو تہمت لگ جاتی ہے۔ تو میں نے کہا کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لیں یہ ساری لڑکیاں کہ ساری دنیا نو تبلیغاں کی دیا ساڑھے کل کداں آیا۔ میں نے ان سب بچیوں کو جمع کیا، پھر ان میں بیان کیا، کوئی لمبے چوڑے فلسفے نہیں، صرف اتنا بتایا کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، جب ماں ہو تو کیا ہوتا ہے، جب بیٹی ہو تو کیا ہے، بہن ہو تو کیا ہے، بیوی ہو تو کیا، یہی بڑے رشتے ہیں۔ ہو ایک چھوٹی سی مجلس میں 10 لڑکیوں نے توبہ کی، 2-3 دن گزرے، مجھے ملازم نے کہا یہ باہر 2 عورتیں آئیاں تو مل دیاں، سائل آتے رہتے، میں نے کہا تو انہوں فارغ کرو، میں نے کیوں مل دیاں، جو انہوں فارغ کرو۔ وہ تھوڑی دیر بعد کہا جو انہوں آخوا سی محلے چوں آئی ہیں، محلے چی، وہ محلہ عام طور پہ اسی کے لیے بولا جاتا ہے، تو میں نے کہا اچھا بلاؤ۔ وہ دونوں آ گئیں، ایک نائکہ تھی جو بہت خطرناک کردار ہوتا ہے آگے نئی لڑکیاں تیار کرنا، اور ایک ڈانسر تھی جو دبئی جاتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا مولانا صاحب تہاڈی گل سنی ہے، میں توبہ کیتی ہے، تو میرے گراما مار میرا سر پاڑ چھڑیا ہے کہ اسا روٹی کتوں کھاونی ہے، تو نچنا چھڑ دیتا تے اسا روٹی کتوں، میرا کوئی وظیفہ لا دے، میں حرام کم نہیں کرتا۔ پھر میں جا کر ان بچیوں سے فردن جب ملا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بڑا مظلوم طبقہ ہے۔ سردار صاحب رہتا ہے اور غریب کی بیٹی طوائف بن جاتی، میاں صاحب رہتا ہے اور گھنگرو پہننے والی طوائف کا داغ لے کر ہی قبر میں جاتی ہے، شیخ صاحب رہتا ہے، چودھری صاحب رہتا ہے، مار صاحب رہتا ہے، لیکن غریب کی بیٹی طوائف کا داغ اپنے ماتھے پہ سجا کے قبر میں چلی جاتی۔ پھر میرے بس میں جتنا تھا میں نے چند دن پہلے میں گیا تو میں نے اس سے ایک سے کہا، میں نے کہا اپنی اس بچی کا تو رشتہ کر دے، میں سارا خرچہ اٹھاؤں گا۔ میں کہا میاں صاحب طوائف کے کوٹھے پہ کون ہے رشتہ کا؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ میں نے تو کلیجہ کٹ گیا کہ ظالم وہ درندے ہیں جنہوں نے اپنی ہوس کے لیے کتنے غریبوں کی بیٹیوں کو طوائف بنا لیا، اور پھر شرافت کی زندگی مانگنے کے باوجود ان کے لیے ذلت و پستی کے سوا کچھ نہیں۔ کفل میں عزت دار ہوں، مجھے غربت نے یہاں پہنچایا، تو کفل رونے لگا، کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جائے، میرے لیے دعا کر دے، میں بہت کمینہ انسان۔ لڑکی چلی گئی، کفل کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ مر گیا، جوان مر گیا۔ صبح ہوئی، جیسا اس شخص کا کردار تھا، نہ اس کو کوئی نہلانے آتا نہ کوئی کندھا دینے آتا، یہیں گل سڑ کے مر جاتا۔ اس شہنشاہ جس کی رحمت، سبحان اللہ، کیا رحیم ہے میرا آپ کا اللہ۔ ہمارے گناہوں کی حیثیت کیا ہے؟ ایک لفظ توبہ ہر شے مٹا دیتا ہے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا بڑا بڑا نورانی سطروں میں، ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ ایک ہمارا زمیندار تھا، اللہ تعالیٰ نے
सखावत का बड़ा जज्बा दिया था। एक सीजन का घोड़ा बनाता था। एक दिन किसी ने कहा कि मियाँ साहब, अल्लाह ताला ने इतना रिस्क दिया है, कोई 4 जोड़े अपने लिए बना लिया करे। कहने लगा, बेटा, अगर अपने लिए बनाना शुरू कर दूं तो गरीबों को देने का दिल नहीं चाहता। जब आदमी अपनी दुनिया बनाने में लग जाता है तो फिर गरीबों को देते हुए उसका दिल तंग पड़ जाता है। तो अल्लाह ताला से मांगो कि अल्लाह ताला आपको सखावत बख्शे। गरीब हो तो भी अल्लाह के नाम पर खर्च करो। कुछ वक्त कुरान पाक की तिलावत के लिए वक्फ करो कि इससे दिल नरम होता है और ताल्लुक मिलता है। कुछ वक्त अल्लाह के रिस्क के लिए मुकर्रर करो। अपनी जिंदगियों को उलमा से पूछ पूछ कर शरीयत के मुताबिक ढालने चलाने की कोशिश करो, तो इंशाअल्लाह ये हमारे तर्ज जिंदगी भी हमें जन्नत तक पहुंचाएगा और पिछली कमियों कोताहियों के माफ होने का जरिया बनेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। अल्लाह ताला के एहसानात है कि सबसे बड़ी दौलत इंसान बनाया और सबसे बड़ी दौलत यह है कि उसने ईमान अता फरमाया, और फिर इससे बड़ा एहसान कि हुजूर का उम्मती बनाया। इस एहसानात के बाद हम सिर्फ डॉलर की खातिर, अमेरिका की खातिर, यहाँ के पासपोर्ट के खातिर, यहाँ के ग्रीन कार्ड के खातिर हम अल्लाह के दीन को तोड़ दें। यहाँ से हम पैसा इकट्ठा करते हैं और औलाद को हम कुफ्र के वादियों में ढकेलते हैं। हमने क्या कमाया है? इंग्लैंड में हमारी जमात गई और एक आदमी मिला, कहने लगा, मैंने पाउंड तो कमाए लेकिन ईमान गंवा बैठा और औलादें हमारे हाथों से चली गई। हम पाउंड को आग लगाए, क्या करें? उस वक्त होश नहीं था, जब आए थे होश आया तो चिड़िया उड़ चुकी थी। अब लौट कर आना मुश्किल है। अगर दावत और तबलीग का काम करो, इसमें अल्लाह ताला ने तासीर रखी है। अपने लौट कर आएंगे और पराए दाखिल होंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का असर है कि जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम होता है, जहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत चलेंगी, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला बातिल को भी तोड़ेंगे, अपने गए हुओं को भी वापस लाएगा और पराइयों के लिए इस्लाम का दरवाज़ा खुलेगा। अगर यही रहना है और अपनी औलादों को और अपने ईमान को बचाना है, यहाँ से नहीं जाना और अपने सुकून को, ईमान को बाकी रखना है, तो मेरे भाइयों, तबलीग का काम करो। तबलीग वो मेहनत है, तबलीग वो काम है जिससे ईमान बनता है और ईमान बढ़ता है और औरों के लिए इस्लाम का दरवाज़ा खुलता है। ये अल्लाह पाक के 1,24,000 अंबिया इकराम की मेहनत है। 1,24,000 अंबिया इकराम की तारीख गवाह है कि जब भी नबी ने बुरे से बुरे माहौल में ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी और आवाज़ लगाई, तो कौमें लौट लौट कर रब की तरफ आई और कबाइल के कबाइल इस्लाम में आए और बातिल टूटा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत आलमी मेहनत है, सारी इंसानियत की मेहनत है, सारे जहानों पर मेहनत है। अगर आप यहाँ रहते हुए इस काम को अपनी मेहनत समझेंगे, हुजूर के आप उम्मती है, मैं भी हूँ, आप भी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी नहीं है। हम सब ने ये बोला है, अपने अकीदे में शामिल किया है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, आप आखिरी नबी है। आखिरी नबी होने का मतलब क्या है कि अब क़यामत तक जो नबूवत का दावा करेगा वो बातिल है, वो काफिर है, वो मुर्तिद है। लेकिन इंसानों को इस्लाम की बात पहुंचाने का और समझाने का जो इंतज़ाम है वो अब किसके सुपुर्द किया जाएगा? 2 बातें थी, या तो हुजूर के बाद कुफ्र बाकी न रहेगा, कुफ्र तो आज भी ज़्यादा है, या ये था कि जो मुसलमान हैं वो कभी गुमराह नहीं होंगे। आप देख ले, अपने औलादों को भी इस्लाम छोड़कर ईसाईयत में जा रही है, इस्लाम को छोड़कर मुरत्तिद हो रहे हैं। अरबों की नस्लें मुरत्तिद होंगी, हम तो आज़मी हैं। साउथ अफ्रीका में लाखों नस्लें ईसाई हो गई है। पिछले साल हम ऑस्ट्रेलिया गए, कितनी अफगान फैमिलियाँ, कितने अरब फैमिलियाँ, उनके बच्चों को पता ही नहीं हमारे माँ बाप मुसलमान थे, अरब नस्ल है लेकिन इस्लाम छोड़ चुके हैं और मुसलमान मुरत्तिद हो रहे हैं। जो मुसलमान है वो बड़ी खास्ता हालत में है, बड़ी कच्ची हालत में है। ये मुसलमान इस्लाम पर बाकी रहे, जो भूल गए वो वापस आ जाए, जो नहीं है वे इस्लाम में आ जाए। इसके लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कहा, तुम सबसे बेहतर उम्मत हो कि तुम मेरा पैगाम पहुंचाने के लिए घरों से निकाले गए हो।